بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان مملکت خداداد پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارا وطن ہے، لیکن ایک طویل عرصے سے بلکہ اس کے قیام کے بعد سے جو منظر ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، ظلم و ستم ہے، ناانصافی ہے اور عدل و انصاف مفقود ہے۔ دو سطحیں ایسی ہیں جس میں سے ایک حکمرانوں کی سطح ہے اور دوسرا عدالتوں اور قاضیوں کی سطح ہے، کہ جہاں اس حوالے سے سب سے زیادہ ناانصافی اور ظلم کا دورہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، پاکستان میں یہ خواب ہی رہے گا کہ جس مقصد کے تحت یہ وطن وجود میں آیا ہے وہ مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ عدل و انصاف، اور صحیح طور پر اگر کہا جائے تو اسلام میں تو عدل ہی کا تصور ہے، اور عدل جس کا کمال کا درجہ تقوی ہے، اور ظلم کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ اس کا کمال کفر پر منتج ہوتا ہے۔ تو آج اس ریاست کے اندر جو اسلامی ریاست ہے، اس کی اہم سطحوں کے اوپر ظلم کو ظلم نہیں سمجھا جاتا، اور اس کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے گھڑے گئے ہیں۔ اس بنیاد پر عام لوگوں کو، معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کو، مفلوق الحال لوگوں کو طرح طرح کی مشقتوں سے دوچار کیا گیا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے صاف اعلان فرمایا ہے کہ ظلم جس معاشرے میں ہو وہ معاشرہ کبھی بھی پنپ نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، سورہ الانعام میں، کہ ظالم لوگوں کی قوم کی جڑ کاٹ دی گئی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، تم میں سے جو ظلم کی روش اپنائے گا ہم اس کو بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ کیسی سنگین وعیدیں ہیں ظلم کے حوالے سے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، کہ اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ مظلوم کی آہ براہ راست عرش پر سنی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آج اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم سیاست کے میدانوں میں ہر کسی کا ساتھ دیتے ہیں، اپنے قوم قبیلے کے فرد کا، انتخابات کے اندر ایسے ایسے لوگوں کو ہم ووٹ کے لیے چن لیتے ہیں کہ جن کا ظلم، جن کی کرپشن، جن کی بد کرداری، جن کی بد اخلاقی، جن کی بے ایمانی، جن کی خیانت کاریاں وہ بالکل واضح طور پر معاشرے کو معلوم ہوتی ہیں، پھر بھی ان کو رائے دی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، من مشى مع ظالم لیقویہ وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام، کہ جس شخص نے کسی ظالم کا ساتھ دیا، ظالم کے ساتھ چلا تاکہ وہ مضبوط اور توانا ہو جائے، اس کا ظلم فروغ پذیر ہو اور اس کا ظلم معاشرے کے اندر جڑ پکڑ لے، اور باوجود اس کے کہ اس شخص کو معلوم تھا کہ یہ شخص ظالم ہے، تو وہ اسلام سے، جس نے ایسا کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ وعیدیں ہیں قرآن حکیم میں اور احادیث مبارکہ میں، اس کے باوجود ہمارا معاشرہ ظلم کا معاشرہ ہے، اور ظلم یہاں پر سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ ابن خلدون نے لکھا کہ جبر و تشدد اور استبداد کی پالیسی نے آج تک کسی حکومت کو استحکام نہیں بخشا، اس کا نتیجہ سوائے زوال اور پھر بتدریج تباہی کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ جو حکومتیں یا حکمران عوام کے ساتھ عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے اور اپنے جبر و قہر سے ان پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ ناکام رہتے ہیں۔ اور دیکھیے بالکل یہ پاکستان کے حالات کی عکاسی کی گئی ہے، اور اس وقت جو صورتحال ہے بالکل اس کی عکاسی کی گئی ہے۔ ٹیکسوں کا بھاری بوجھ، عوام کی جائیدادوں پر جارحانہ قبضہ کرنا، اور انتظامیہ کی بے قاعدگیاں اور ناانصافیاں، حکمرانوں کی چشم پوشی، یہ تمام اسباب ایسے ہیں کہ جن سے پہلے رعایا کے اندر حکمرانوں کے معاملے میں بے اعتمادی کی فضا پھیلتی ہے، پھر معاشرے کے اندر امن و امان غارت ہو جاتا ہے، اور بالآخر ایسی قومیں تباہی اور بربادی پر منتج ہوتا ہے
ان کا مستقبل، تو ہمیں خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا ہمیں ظلم کا ساتھ دینا چاہیے یا ظلم کو مٹانے کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے۔